رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والشكر لله رب العالمين الذي دليل المتحيرين وعون المؤمنين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسمين. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة العاشر في كربلاء: والله فإني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي صلوات الله. عزیزان گرامی بزرگان ملت، کیا پارے آ جائیں ادھر آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد برادران ایمانی، عزاداران سرکار سید الشہداء، مجالس حضرت کا سلسلہ جاری ہے اور کل حضرت مسلم علیہ السلام کے حوالے سے اس ماحول کو دیکھ کر ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت مسلم میں نے کل بیان کیا تھا کہ مسجد کوفہ میں نماز مغربین کے لیے گئے تھے تو 18,000 کا مجموعہ ساتھ، جب نماز کے بعد کوفے کی گلیوں میں گئے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آپ اس تعداد کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، نہ تو کوفے میں کل جناب مسلم کے پیچھے ایک بھی نہیں بچا تھا، مگر جناب مسلم کے دل میں کوئی ڈر پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طریقے سے آپ 5 ہوں، 4 ہوں، 2 ہوں، گھبرائیے گا نہیں۔ آپ 5 یا 4 ہیں، یہ تعداد صرف وہ ہے کہ جو ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بصیرت سے دیکھا جائے تو یہاں پر انبیاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ملائکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ابراہیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اسماعیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں گلی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ اپنے مقدر کو دیکھیں، اپنی فضیلت کو سمجھیں کہ آپ کے درمیان میں عرش والے بیٹھے ہیں۔ آئیں یا نہ آئیں، کربلا کے میدان میں بھی مولا کے ساتھ پورا مدینہ موجود تھا، ہزاروں کی تعداد میں آبادی تھی، اور نہ جانے امام کس کس منزل سے گزر کر آیا ہے۔ ساتھ میں کتنے آئے؟ 72، اگر دوسری روایت بھی مان لیں 121,000 تک بھی تعداد نہیں پہنچی، 500 تک بھی تعداد کوئی روایت نہیں بتاتی کہ 500 امام کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ آپ نے سوچا، فکر کی، غور کیا؟ نہیں عزیزان محترم، مقدر میں جس کے یہ فرش عزا ہو جائے، جسے شہزادی فاطمہ بلا لیں، وہ اس فرش پر آئے گا۔ اب بیٹھے ہیں گلی میں جتنے بھی، حضرت حبیب ابن مذاہب تو ہے نہیں کہ خط لکھ کر امام بلائیں گے، آپ نے شاید غور نہیں کیا۔ حبیب جیسا مرتبہ تو ہے نہیں، معرفت تو حبیب جیسی ہے نہیں کہ شہزادی کو خط لکھ کر بلائے کہ آ جاؤ فرش عزا پر، بلکہ اس فرش عزا پر تو وہی آئے گا جس کے مقدر میں اس ذکر کی عظمت ہوگی، جس کو اس کی معرفت ہوگی۔ آپ اور ہم کہتے رہیں جا کر کہ بھائی آ جائیں آ جائیں، اکثر جوان سننے میں آیا ہے کہ گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہے، کہ گرمی زیادہ ہے۔ کربلا سے زیادہ گرمی تھی کربلا کے میدان کا اس وقت جو منظر تھا،
اگر ایک دانہ بھی زمین کربلا پر گر دیا جاتا تھا وہ پھوٹ جاتا تھا، جیسے مکئی کا دانہ گر جایا کرتا ہے، اسی طریقے سے فرشتوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میدان کربلا سے گزرے۔ آپ یقین جانیں، میں آپ کے سامنے جملہ پیش کرتا ہوں، دیکھیں جو سمجھ جائے گا وہ ضرور بولیے گا، اور میرے بزرگ جو ہے ان سے خاص توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس فرش عذاب پر آ گئے اور اس فرش عذاب پر آ کر مر گئے تو لوگ آپ کی موت کو شہادت کا درجہ دیں گے۔ اگر وہاں پر نالی پر بیٹھ کر مر گئے تو لوگ ہلاکت کا درجہ دیں گے۔ اما قرآن میں اللہ نے فرما دیا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نفس کوئی انسان ایسا نہیں کہ وہ یہ جانے کہ اس کو موت کس زمین پر آ جائے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مر جائے۔ اب اگر اس فرش عذاب پر آؤ گے گرمی کی وجہ سے بھی مر گئے، پہلے تو مرو گے نہیں، اس لیے کہ یہ فرش عذاب موت نہیں دیتا، حیات بناتا ہے۔ یہاں پر آ کر اس فرش عذاب پر آ کر تو اس در پر آ کر تو مقدر بنتے ہیں، کوئی ابوذر بنتا ہے، کوئی مقدار بنتا ہے، ذرا بولتے رہیے گا میرے ساتھ، کوئی سلمان بنتا ہے، اما ایک لمحے میں وہ جہنمی وہ لعنتی حضرت حر وہ ایک لمحے میں آ کر علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ موت سے ڈرتے ہیں، اما حسین کے چاہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ عیسیٰ نے ثابت کر دیا، زبان کٹ گئی، علی نہ چھوڑا، چلنے کے لیے تیار تھے مگر ذکر خدا نہ چھوڑا، عبادت خدا نہ چھوڑی۔ یاد رکھے اگر اس فرش عذاب پر آ کر مر بھی گئے، آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ جملہ اس جملے پر میں خاص توجہ ممبر کی آتا ہے، ابھی عطا ہوئی ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی تمنا یہ نہ ہو کہ وہ مدینے یا کربلا میں جا کر مر جائے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر! جو بھی زیارت پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں، خدا آپ سب کو حج و زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں بھی حج و زیارت سے مشرف فرمائے۔ آپ میں سے کوئی ایسے ایک شخص ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ وہ کربلا جائے اور وہاں سے زندہ ہے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مولا ہم کربلا جائیں، اور کربلا یہاں سے تو چلے مان لیں خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، پیچھے اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مگر یقین مانے جس وقت کربلا میں قدم رکھتا ہے نا امام کا ظاہر، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ امام کے قدموں میں، جملہ سنیے گا، جاگ جائیے گا، مجھے یقین ہے کہ کوئی خاموش نہیں رہے گا اگر آپ سمجھے اس جملے کو۔ تمنا کیا ہوتی ہے، آرزو کیا ہوتی ہے؟ ایک حاجی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میں جب حج پر جاؤں یا تو میں کعبے کے سامنے میری روح قبض کر لی جائے یا گنبد خضرا کے نیچے مجھے موت آ جائے۔ تمنا یہ رہتی ہے کہ نبی کے قدموں میں موت آ جائے۔ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں موت کا ڈر ہے ان کے لیے جملہ ہے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم کو نبی کے قدموں میں موت آ جائے، نبی کے قدموں میں موت آ جائے۔ سائے کی تمنا یہ رہتی ہے کہ ہم کو امام کے قدموں میں موت آ جائے۔ ہمیں جس کا عقیدہ ہے کہ اس فرش عذاب پر انبیاء آتے ہیں، امام آتے ہیں، نبی آتے ہیں، وہ کبھی موت سے نہیں ڈر سکتا، اس لیے کہ اگر اس فرش عذاب پر مرے گا تو جو مدینے کی تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ کربلا میں مرنے کی تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس لیے اگر یہاں پر مر گیا نہ جانے کس کے زانوں پر نبی بیٹھے ہیں، کس کے زانوں پر شہزادی بیٹھی ہیں۔ اللہ نے اس فرش عذاب کے ذریعے سے ہم کو ثواب دے دیا۔ جو آپ 1,20,000 میں جا رہے ہیں کربلا، اگر آپ کو پتا ہو حج لاکھوں میں ہو گیا ہے، جہاں آپ لاکھوں خرچ کر کر جائیں یہاں پر 2 قدم چل کر آ جائیں، خدا نہ کرے آپ کو موت آئے، اگر موت آ بھی گئی تو شرف ہے آپ کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ذکر حسین کرتے کرتے مر جائے، ہماری قسمت ہے، یہ ذکر کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے، یہ ہماری قسمت ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے وہ جوان کے جو موت سے ڈر رہے ہیں، مرنا تو سب کو ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو یہ جانے کہ اس کو موت کہاں پر آ جائے گی۔ صرف ایک جملہ اور، علی کا ایک غلام
کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں پر کس کو آ جائے، مگر تاریخ میں ہم کو ایک علی کا غلام ملا سبحان اللہ، جو موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ مجھے اس درخت پر پھانسی دی جائے گی، اللہ اکبر، جب اس کو پتہ چلا کہ مجھے اس تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، تو میثم کا رویہ یہ تھا کہ اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اس درخت کو پانی دیا کرتے تھے۔ ہم علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، اور موت سے ڈرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا سے ہم نے سیکھا کیا؟ اگر ہم یہی کہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، امام کا چاہنے والا کبھی موت سے نہیں ڈر سکتا۔ آئیے موضوع کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایسے تو موضوع ہی چل رہا ہے امام صادق علیہ السلام۔ امام کا زمانہ ہے، امام بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں۔ سہل جو امام کا چاہنے والا تھا، خراسان کا رہنے والا تھا سہل، وہ امام کے پاس آیا اور آ کر فرمایا کہ ابن رسول اللہ، آپ کا زمانہ آپ کے جد علی سے بہتر ہے، امام حسن سے بہتر آپ کا زمانہ ہے، امام حسین سے بہتر زمانہ ہے، باقی ائمہ سے بہتر زمانہ ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اپنی حکومت کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ حکومت لیجیے، جہاد کیجیے، کھڑے ہوئیے، قیام کیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اچھا تو ہمارے ساتھ ہے؟ کہا کہ ہاں امام، سینہ تان کر کہا کہ ہاں امام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام کیجیے، حکومت لیجیے، خلافت کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے خادم سے کہا کہ ذرا تنور میں کچھ لکڑیاں ڈال اور اس میں آگ کو جلا اور اسے روشن کر۔ امام نے فرمایا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے اصحاب میرے ساتھ ہیں، ابھی کچھ ہی دیر میں پتہ لگ جائے گا کہ کون میرے ساتھ ہے، کون میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب خادم نے آ کر کہا کہ آقا تنور تیار ہے، کوئلے بھڑک رہے ہیں، امام نے سہل سے فرمایا کہ جا اس تنور میں جا کر بیٹھ جا۔ اب وہ والا کام ہو گیا سہل کے ساتھ کہ پڑھنے گئے تھے، نماز پڑھنے پڑھ گئے روزے، اور سہل نے کہا کہ مولا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر مولا آپ مجھے جیتے جی کیوں موت کی منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ ہی دیر کے بعد امام اور سہل کی باتیں ہو رہی تھی۔ امام نے دیکھا کہ ہارون مکی آ رہے ہیں۔ دیکھیں کیسے چاہنے والے اور کیسے صحابی، اپنے موضوع پر آؤں گا اس بات کو لے کر۔ امام نے ہارون سے فرمایا، ہارون کچھ نہیں جانتے کہ امام اور سہل میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ ہارون سے فرمایا کہ ہارون جاؤ، تنور روشن ہے، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ ہارون گئے تو جی آقا، جی مولا۔ ہارون گئے، تنور میں جا کر بیٹھ گئے۔ امام نے خادم سے فرمایا کہ ڈھکن ڈھک دو۔ امام نے کہ خادم نے ڈھکن کو ڈھکا، تنور روشن ہے، کوئلے ہیں، آگ ہے۔ امام نے سہل سے کہا کہ آؤ آپ مہمان خانے میں تشریف لے آئے۔ امام باتیں کرتے رہے، اور یہ سہل باتیں تو امام کی سن رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہارون مکی ہے۔ جب کچھ لمحات گزر گئے تو سہل نے فرمایا کہ امام ذرا ہارون کی خیر خبر بھی لے لی جائے۔ امام نے فرمایا کہ جا اور جا کر دیکھ۔ جا کر دیکھا تو ہارون نے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ امام نے پھر مسکرا کر جملہ فرمایا، یہ ہے منزل زندہ کہ سہل تو کہتا تھا نا کہ مولا آپ کے ساتھ ہی سب تیار ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہارون، اے سہل، مجھے تجھ جیسے نہیں، مجھے ہارون مکی جیسے اصحاب کی ضرورت ہے۔ اگر خراسان میں کوئی ہارون مکی جیسا ہو تو لے کر آ جا، ہم حکومت کا اعلان کرتے ہیں۔ کا امام ایسا تو خراسان میں کوئی موجود نہیں۔ یہ ہے امام کے صحابی، موت سے ڈر رہے ہیں کربلا میں۔ امام کو تمنا تھی، امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ صرف لاکھ نہیں، ہزار نہیں، تاریخ کے جملے یہی امام نے فرمایا کہ صرف 6 افراد ایسے لے کر آ جا ہارون مکی کی طرح کے، کہ جو زندگی سے زیادہ موت خود سے محبت کرتے ہوں،
ہم قیام کر لیں گے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، کربلا میں 6 نہیں 72 تھے، 72 بوڑھے نہیں، 72 جوان نہیں، بلکہ کچھ بچے بھی تھے، مگر سب نے زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ کسی سے امام نے یہ نہیں کہا کہ تم تنور میں بیٹھ جاؤ، کسی سے امام نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی گردنوں پر خنجروں کو چلا لو، بلکہ خود اصحاب کہہ رہے تھے آقا ہمیں مرنا ہے، ہمیں آپ کی محبت میں مرنا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، میں کل سے جو بیان کر رہا تھا کہ اصحاب حسین صرف نبی کے اصحاب سے بہتر ہے، صرف علی کے اصحاب سے بہتر ہے، آج سے آپ یہ کہیے گا کہ اصحاب حسین اصحاب علی سے بہتر ہے، اصحاب نبی سے بھی بہتر ہے، مگر اصحاب امام صادق سے بھی بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کہ مجلسیں پڑھی جائیں، جو مجلس میں نہیں آ رہے ان کے لیے، جو جوان شاید آواز تو جائے نہیں ہوگی باہر، کہ مجلسیں پڑھیں یا بزرگ جا کر کہیں۔ یاد رکھیے گا اور باقی نبیوں کو تو چھوڑ دیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کے انبیاء کو لینا، حضرت نوح کو لینا، یہ چھوڑ دیں۔ ایک مثال سے صرف طور سے بیان کر دیں، حضرت نوح نے برسوں تبلیغ کی، ان کا بیٹا ان کا نام ہو سکتا سنیں۔ نبی یعقوب کتنے بیٹے تھے نبی یعقوب کے؟ نیک کتنے تھے ان میں سے؟ یہ وہ انبیاء ہیں جو جلیل القدر ہیں، بڑے بڑے انبیاء۔ جناب آدم کتنے بیٹے تھے؟ 2 سے زیادہ بیٹے تھے جناب آدم کے۔ یاد رکھیں 3 بیٹے، یہ علمی بات ہے، جناب آدم کے 3 بیٹے بھی تاریخ میں آئے ہیں، حابیل، قابیل اور حضرت شیش علیہ۔ اب جملہ ذہن میں آ گیا، لیکن بات تھوڑی الگ چل رہی ہے، اب بیان کرتا چلوں۔ حابیل، قابیل اور شیش، حابیل اور قابیل میں جنگ ہوئی، قتل کس نے کس کو کیا؟ حابیل نے قتل کیا قابیل کو۔ یاد رکھیں قاتل قاف سے بنتا ہے، تو جس کے نام میں قاف آتا ہے سمجھیے تو وہ قاتل ہے، ایک ذہنی وہ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ حابیل مقتول ہے، قابیل قاتل ہے۔ جب ان میں جنگ ہوئی اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، ایک جملہ ہے بس وہ آپ کے سامنے بیان کرنا، اس کے بعد اپنی بات پر آئیں گے۔ تو جناب شیش اٹھے قیام کے لیے کہ میرا جو بھائی مظلوم ہے اس میں انتقام لوں گا۔ اب حضرت شیش نے انتقام لینے کے لیے تیار ہے۔ اب دنیا میں اتنے تو افراد نہیں تھے کہ 2 لشکر بن سکے، لشکر تو تھے نہیں، اب جنگ ہونی ہے 2 بھائیوں میں، ہونا کیا ہے؟ حضرت قابیل کے مقابلے میں جب حضرت شیش آئے تو قابیل کے ساتھ شیطانی لشکر نے ارادہ کیا کہ ہم قابیل کا ساتھ دیں گے۔ قابیل کا ساتھ دینے کے لیے آئے شیطان، جناب شیش کا ساتھ دینے کے لیے آئے ملائکہ اور فرشتے، مگر تاریخ نے ایک علامت بتائی ہے ان دونوں کے لشکر کی۔ ظاہر تو نہ تو لشکر حابیل ظاہر ہے، نہ ہی لشکر شیش ظاہر ہے۔ آپ کیسے پہچانیں کہ کون سا لشکر ہے؟ صرف میزیں دکھائی دے رہے ہیں، میزیں دونوں میں ہیں، مگر ایک چیز الگ ہے، وہ چیز لشکر شیش میں ہے، وہ لشکر قابیل میں نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا، آپ جان کر سنیے گا، اور داد چاہتا ہوں میں اس جملے پر آپ سے یاد رکھے گا اپنے ذہن میں۔ اب جیسے ہی جنگ کی تیاری ہوئی، شیطان کا لشکر آ گیا، ادھر سے ملائکہ کا لشکر آ گیا، دکھائی نہ تو ملائکہ دے رہا ہے
نہ ہی شیطان دے رہے. اب پہچانے تو کسے پہچانے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حابیل کے لشکر اقابیل کے لشکر میں بھی نیزے تھے، تلواریں تھی. شیش کے لشکر میں بھی نیزے تھے، تلواریں تھی. مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک چیز حضرت شیش کے لشکر میں اضافی تھی، وہ تھی سفید علم. اللہ اکبر. جو ان کے سلام ہوئے وہ تھے سفید علم. معلوم کیا ہو گیا کہ علم قاتل کے خاندان میں نہیں ہوتے، ان کے خاندان میں ہوتے نہیں. انتخاب لے لیا گیا. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، بات طویل ہو جائے گی. جناب آدم کے بیٹوں میں اتفاق نہیں. چھوڑے ہی ہیں، ختم المرتبت پر آ جائیں. نبی کی کتنی بیویاں ہیں بتائیں آپ؟ 7. نبی کے کتنے اصحاب ہیں، کتنی بیویاں ہیں؟ ان بیویوں میں سے نبی نے کتنی تبلیغ کی، اور کتنی بیویوں نے نبی کا کہنا مانا، اور کتنی بیویوں نے نبی کا کہنا نہیں مانا. یہ سب آپ جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بزرگ، میرے جوان، آپ پریشان نہ ہوں کہ کون مجلس میں آ رہا ہے، کون مجلس میں نہیں آ رہا ہے. اولادوں نے تو نبیوں کی نہیں سنی، ہم اور آپ تو کھاتی ہیں. نبیوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کہہ دو وما علینا الا البلاغ، آپ کو پہنچا دو جو ہم نے پیغام کو پہنچایا ہے. ماننا یا نہ ماننا وہ ان کے کام ہے. آپ نہ گھبرانا، حساب ان سے روزے میں سے ہم کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے حساب میں کروں گا، آپ مت گھبراؤ. آپ نے کہہ دیا وہ کافی ہے. اب بیٹھے ہیں جوان، سنیں ذرا. ایک تو ہوتا ہے فرش اعلیٰ پر آ کر سننا، ایک ہوتا ہے باہر سے سننا. لشکر حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک ڈرامی بھی تھا کربلا کے میدان میں، جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، حمید ابن مشکل. کربلا میں تھا یا نہیں؟ اصحاب حسین بھی تھے. وہ مرتبہ جو اصحاب حسین کا ہے، کیا حمید ابن مشکل کو دے سکتے ہیں؟ کیوں؟ تھا تو وہ بھی کربلا میں، اسی زمین پر تھا، مگر لشکر سے باہر تھا. اللہ اکبر. لشکر سے باہر تھا. اما وہ مرتبہ کے جو اصحاب حسین ابن علی نے پایا، اور وہ مرتبہ جو حمید ابن مسلم نے پایا، لیکن یاد رکھے جو اس فرش اعظم پر آئے ان کے ذہن میں، ان کے مقدر میں کامیابی ہے. جو باہر نالیوں پر بیٹھے ہیں، جیسے حمید ابن مسلم کے ہاتھوں کچھ نہیں لگا، ایسے ہی جو باہر نالیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ثواب تو ملے گا. آپ اچھا ایک مثال سے واضح کر دوں. مجھے لگ رہا ہے کہ واضح نہیں ہوئی ہے بات. ایک دکان پر آپ جائیں، کسی کی پرچون کی دکان ہے، یہاں پر مرمرے جانتے ہیں، مرمرے پرمل. دکان میں پرمل بھی مل رہے ہیں اور برفی بھی مل رہی ہے. پرمل کا ریٹ ہے 1 روپیہ دیں، آپ کتنے لے لیں؟ برفی کا ریٹ ہے آپ 20 روپے دیں، 100 روپے کی 20 ملے گا. ٹھیک ہے. یہی فرق عزیزان محترم فرش اعظم پر. جو فرش اعظم پر آ گیا اس کے ثواب کی کوئی حدود نہیں، کوئی حدود نہیں. آپ اس فرش اعظم پر آتے ہیں نا، آپ تو آپ کے قدموں کی مٹی کی ایک ثواب کا ہم نے رکھی ہے. فرشتے جب یہ جو فرشتے آتے ہیں نا، ملائکہ آتے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ جاتے ہیں عرش پر، یہاں سے خاک لے کر جاتے ہیں آپ کے قدموں کی، آپ کے قدموں کی خاک، آپ کے جو باہر بیٹھے ہیں ان کے نہیں، آپ کے قدموں کی. آپ سوچے ذرا، فکر کریں کہ آپ کے قدموں کی خاک ملائکہ کی پیشانی کی زینت بنتی ہے. آپ کا کتنا مقدر ہے. اب اگر اپنے قدموں کی خاک کو ملائکہ کے پیشانی کی زینت بنانا ہو تو اس پر شادہ پر آ جائے، ورنہ آپ جانے، آپ کا مقدر جانے، آپ کا نصیب جانے. جیسے کھوٹا سکہ ہوتا ہے، مقدر بھی کھوٹا ہوتا ہے. آپ مقدر کے دھنی ہے،
وہ کھوٹے مقدر والے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. حسین ابن علی مقدر کے گھنی جیوی معرفت کا عالم یہ تھا کہ ان کی معرفت کی منزلت معراج پر پہنچی ہوئی تھی. حسین ابن علی کے ساتھ جتنے بھی اصحاب آئے تھے وہ سب معرفت کے حامل تھے. وہ نمازی تھے, وہ حافظان قرآن تھے, وہ قاریان قرآن تھے. وہ نماز بھی پڑھتے تھے, جماعت کا بھی حفاظت کیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں گے کہ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے, یقیناً پڑھ رہے تھے. لشکر یزید والے بھی نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا ہے نا, صرف ایک کچھ 2 یا 3 چیزیں ڈفرینس ہے جو فرق ہے لشکر یزید اور لشکر حسین میں. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا, امام کے اصحاب نے فرمایا کہ آقا نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی امامت میں. یہ اصحاب حسین ہیں. لشکر یزید نے فرمایا اذان کا وقت ہوا, کہا کہ اذان کا وقت ہو گیا. کسی نے کہا کہ نماز پڑھ لو, کہا کہ پہلے جنگ کر لو, نماز بعد میں پڑھ لیں گے. وہ ہے نا جیسے کہتے ہیں پہلے مجلس کر لو, نماز بعد میں پڑھ لیں گے. ایسے ہی لشکر یزید نے سے بھی کہا کچھ نے کہ پہلے جنگ کر لو, حسین کو قتل کر دو, اس کے بعد نماز فرصت سے پڑھیں گے. مگر یاد رکھیں عزیزان محترم, پروردگار عالم کے نزدیک نماز پڑھنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے سن لیں, جو پڑھے ہوئے ہیں وہ شاید جان لیں. سورہ مومنین کی ابتدائی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المومنون, بے شک مومن کامیاب ہو گئے. میری طرف متوجہ ہیں آپ, بے شک مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ یہ جو پوسٹر پر لکھا ہوتا ہے کہ چاندنی محل میں پرسوں کو مجلس ہوگی, تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے. یہ والے مومن نہیں, یہ والے مومن نہیں, بلکہ قد افلح المومنون الذین هم علی صلواتہم یحافظون اور صلاتہم یحافظون. وہ مومن کامیاب ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اصحاب حسینی کو دیکھیے گا, وہ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عزیزان محترم, کربلا کے میدان میں نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے, نماز یہ بھی پڑھ رہے تھے, مگر میں نے مقتل کو چھان دیا, میں نے کتابوں کو چھان دیا. آپ نے بھی خطبہ سے سنا ہوگا, ذاکرین سے سنا ہوگا کہ نماز یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا, نماز حسین کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا. مگر لشکر یزید اور لشکر حسین میں ایک چیز کا فرق ملتا ہے کہ لشکر یزید تو صرف نماز پڑھ رہا تھا, مگر جیسے ہی نماز کا وقت ہوا حبیب آگے بڑھے, سہیل آگے بڑھے, اللہ اکبر, سعید آگے بڑھے. امام سے فرمایا کہ امام ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں, آپ نماز پڑھے. اللہ اکبر. اب پتہ لگا کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ کامیاب لشکر یزید نہیں آئے, کامیاب حسین کا لشکر آئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حفاظت تو لشکر حسین نے کی ہے. شادیہ امام کے لشکر نے کہ کامیاب ہم ہیں. کامیاب یہ نماز پڑھنے میں حال نہیں ہے عزیزان محترم. اس سورہ میں شروع میں بھی نمازیوں کے بارے میں, مومنین کے بارے میں اس کی ابتدا ہوئی. سورہ مومنین کی جا کر پڑھیے, تفسیر پڑھیے, آپ کو لطف آئے گا. پورے سورہ کی تفسیر پڑھے, زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے, چھوٹا ہی سورہ ہے. آخر میں بھی سورہ کا جو اختتام ہوا وہ بھی مومنین کی کامیابی پر ہوا, اور اسی جملے پر ہوا کہ جو اپنی نماز کے حفاظت کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں ابھی اتنے مذاہب, شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو. میرے بزرگ سنیں, میرے جوان بھی سن لیں, بھلے گانا نہ لیں, سن لیں, سمجھیں, اس پر شہادہ سے کچھ لے کر جائیں. حضرت عبید کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ صرف یہی تو حسین کا ساتھ. یہ ایک جملہ اور شادی ہوتا ہے کہ امام نے فقih لکھ کر بلایا, میرا حسین الہ رجل فقih. فقih ایک یہ مرتبہ ہے, بہت عظیم مرتبہ ہے, الگ جو بھی ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ علماء کی فہرست میں جس طرح سے آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی ہے, ہم ان کو فقih کہتے ہیں, جو فضیلت ثابت کر سکتے ہیں, جو شریعت کو سمجھتے ہیں, شریعت کے مسائل کو سمجھتے ہیں. امام نے اور کسی صحابی کے لیے نہیں فرمایا, حضرت حبیب کے لیے فرمایا کہ میرا حبیب فقih ہے. جانتے ہو حضرت حبیب کے بارے میں؟ حبیب اس
شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک رات میں ایک قرآن کو ختم کیا کرتی ہے. ایک رات میں پورے قرآن مجید کی تلاوت حبیب کیا کرتے تھے. اگر حبیب کی سنت سے حبیب کی سیرت سے آپ کو کچھ لینا ہے تو یہ چیز لیجیے. مانا کیا ہم حبیب نہیں ہو سکتے, حبیب تو غلام تو ہو سکتے ہیں. پورا قرآن نہیں ایک پارہ پڑھیں, پورا پارہ نہیں ایک صفحہ پڑھیں, مگر پڑھیں. کون ہے حبیب؟ دعائے جوشن الکبیر میں ایک جملہ آتا ہے, یا حبیبہ من لا حبیب اللہ. اے اس کے حبیب, اللہ سے دعا کرتے ہیں مخاطب کر کر کہ جس کا کوئی حبیب نہیں ہے. حضور اکرم کے زبان اقدس سے بھی یہ جملہ بار بار صادر ہوا. کبھی امام علی کے لیے یا علی یا حبیبی یا آخری یا قرۃ عینی, کبھی امام حسین کے لیے کہ علی میرا حبیب ہے, حسین میرا حبیب ہے. خود مولا کائنات نے بھی کئی جگہ پر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین میرا حبیب ہے. یاد رکھیں جزانے محترم جملہ پیش کرو آپ کی خدمت میں. اللہ کے حبیب کو رسول کہتے ہیں, رسول کے حبیب کو علی کہتے ہیں, علی کے حبیب کو حسین کہتے ہیں, حسین کے حبیب کو ابن مظاہر کہتے ہیں. کون حبیب ہے ابن مظاہر؟ امام نے کیا لکھا؟ رجل فقیر. جانتے ہو فقاہت اسلام سمجھنے کا کیا ایک مطلب ہے؟ آپ نے شاید یہ کسی خطیب یا کسی ذاکر سے سنا ہو کہ حضرت حبیب نے کون سی فقاہت دکھائی ہے کربلا کے میدان میں یا کسی زندگی میں. امام بلا وجہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں شخص جو ہے فقیر ہے. جس وقت امام نماز پڑھ رہے تھے تو لشکر عزیز سے ایک شخص اٹھا, اس نے فرمایا کہ اے رسول کے بیٹے, تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو, تم کیوں سجدے کر رہے ہو؟ تمہاری شریعت تو چینج ہو چکی ہے, تمہاری شریعت الگ ہے, تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ قبول نہیں ہوگی, کتنے بھی سجدے کر لو. یہ لشکر یزید سے ایک لشکر یزید کے سپاہی نے آواز دی. حضرت حر کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. حضرت حر, حضرت حبیب ابن مظاہر مولا کے پیچھے تھے. روایت یہ بتاتی ہے کہ امام اپنی نماز میں داخل نہیں ہوئے. اس وقت امام نے اقامت کے لیے کھڑے ہوئے شروع کر دیا. سپاہی نے اس طریقے سے چیخنا شروع کیا. فقاہت دیکھ کے حضرت حبیب ابن مظاہر تھے. حبیب ابن مظاہر نے نماز کو چھوڑا. امام موجود ہیں. تقریر معصوم حجت ہے, تقریر معصوم حجت ہے. اگر معصوم کوئی کام ہوتا دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں تو اس کام کو صحیح مانا جاتا ہے. امام نماز کے لیے تیار ہے. حضرت حبیب اٹھے جلال کے عالم میں, اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور ایک جملہ کہہ کر نکلے کہ اپنا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, اب تو حوض کوثر پر جا کر نبی کے پیچھے اپنی نماز کو مکمل کروں گا. اللہ وہ جان چاہیے کہ جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت حبیب کی فقاہت کو دیکھیے گا. اب حضرت حبیب لشکر سے نکلے, میدان میں پہنچے اور اس سپاہی سے مخاطب ہو کر فرمایا هل انت زعمت انها تقبل منك ولا تقبل من ابن فاطمہ و ابن رسول یا حمار. کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ یہ نمازیں یہ سجدے تیرے قبول ہو جائے اور ابن فاطمہ کے قبول نہ ہو؟ ایک تھے. اللہ اکبر نہیں, آپ نے تمہیں قبول نہیں کی. آپ یہ نہ سوچیں کہ حبیب نے مظاہر نے لفظ استعمال کی کیا کر دیکھا, رسول نے استعمال کیا ہے. جب کسی نے رسول کے خیمے کے آگے آ کر بولنا شروع کیا تو رسول نے کہا تھا کیا کوئی ہے جو اس قلب کا کلام کو منقطع کر دے. رسول کے یہ کلمات ہیں, یاد رکھیں عزیزان محترم. حضرت حبیب کیوں نہیں کرتے تھے؟ سوچیں آپ, فقیر کیوں کہا امام نے یہ سوچے, اور اس کے بعد یہ سوچی کہ کیوں نماز کو چھوڑ کر دے, اور امام نے کیوں نہیں کہا.
حضرت حبیب نے فرمایا کہ تجھ سے نماز قبول ہو جائے اور جو رسول کا نماز ہے، جو نماز کو بچانے والے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی نماز قبول نہ ہو۔ یاد رکھیں حبیب ابن مظاہر نے ہم کو درس دے دیا، یہ جملہ سنیے اور سوچیے فکر کیجیے گا۔ حضرت حبیب نے ہم کو ایک درس دیا کہ دیکھو جب وقت کے امام پر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے یا امام کے وقت کی عزت پر یا احترام پر کوئی آ جائے تو عبادت کو چھوڑ کر نصرت امام کرنا واجب ہے، حفاظت احترام امام کرنا واجب ہے۔ یاد رکھے گا عزیزان محترم، شریعت ہمارے پاس امام ہی کے ذریعے سے آئی، اگر اماموں کی توہین ہونے لگے تو ہماری شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے حبیب دو چار جملے فضائل کے بھی کہہ دوں، ورنہ کہہ دیں گے مولانا مجلس ٹھنڈی پڑتی، گرمی بھی چل رہی ہے، ایسے تو ٹھنڈی کی ضرورت نہیں۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ حسین کے بچپن کا دوست۔ دوستی کا معیار بھیا آج کل والے فیس بک کے فرینڈز نہیں، حقیقی دوست۔ سنیں کیسے دوست ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب کی جناب مظاہر اسدی سے صرف ایک تمنا رہتی تھی کہ بابا حسین کو دیکھنا ہے، حسین کو دیکھنا ہے، حسین کو دیکھنا ہے، بابا حسین کو گھر بلا لیں، حسین کو دیکھنا ہے۔ دوستی ایسی کرو جو دل میں ملاقات کی طرف رکھے، واٹس ایپ کے ذریعے سے نہیں، آپس میں کریں مل کر دوستی سے۔ حضرت مظاہر پہنچے مسجد نبوی میں، یا رسول اللہ، حبیب روزانہ اصرار کر رہے ہیں کہ بابا حسین سے ملنا ہے، حسین سے ملنا، آپ دعوت قبول کریے اور حسین کو لے کر جب بھی آپ کے پاس وقت ہو ہمارے غریب خانے کو تشریف لائیں۔ حضور نے دعوت کو قبول کی۔ دعوت قبول کرنے کے بعد بولنا ہے کہ حضرت حبیب سے ملنے ان کا حبیب آیا۔ اب ہماری اور آپ کی فکرت میں بھی ہے، بچپنا سب نے دیکھا ہے، جو بچپن میں ابھی بھی ہے، جب پتہ لگ جاتا ہے آپ اسے، اگر آپ کو کوئی عزیز، آپ کا دوست کوئی دور سے آئے وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں اب آنے والا ہے، شاید 2 گھنٹے کا سفر ہے اس کے شہر سے آپ کے شہر کا، 1.5 گھنٹہ اسے نکلے گا ہوں گے، آپ اندازہ لگا لیتے ہیں ہاں 20-25 منٹ تک پہنچ جائے گا۔ آپ فوراً موبائل اٹھاتے ہیں، فون کرتے ہیں آپ کہاں تک پہنچے، آپ کے دل میں تڑپ ہے اسے دیکھنے کی۔ یہی حالت ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کی۔ حبیب کو پتہ ہے کہ رسول نے اور حسین نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ فلاں دن اس وقت ہم آپ کے گھر پر آئیں گے۔ اب 2 دن اور وہ وقت آ گیا۔ حبیب نے جیسے یہ دیکھا کہ ہاں حسین کے آنے کا وقت آ گیا، چھت پر پہنچے یہ دیکھنے کے لیے تاکہ اپنے آقا کی زیارت کر لوں، اپنے دوست کی زیارت کر لوں۔ جیسے ہی حبیب پہنچے چھت پر، کبھی مدینے کی گلیوں کو ایسے دیکھتے تھے، پھر واپس گھر کے دروازے پر آتے تھے، کسی دروازے پر نہ آ گئے، پھر واپس جاتے تھے، چھت سے دیکھتے تھے، پھر گلی پر واپس آ جاتے تھے، دروازے پر واپس آتے تھے۔ حالت یہ ہو گئی اور واقعہ یہ گزرا کہ حبیب چھت سے گر گئے اور مر گئے۔ اللہ جملہ سنیے گا یہاں سے جا کر، حبیب چھت سے گر گئے اور مر گئے۔ شوق زیارت حسین ابن علی میں چھت سے گر گئے، مر گئے۔ اب آپ مجھے حیران سے نہ دیکھیں، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ مولانا اتنا بھی کون سا بڑا شوق کہ انسان کو سینے یا چھت کی یا اپنی موت کی کوئی پرواہ نہ رہے، ایسے کیسے چھت سے گر گئے؟ چڑھے بھی تو ہوں گے، سینہ ہوگا، جیسے چڑھے ایسے اتر جاتے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، دلیل دیتا چلو آپ کے سامنے، اس جملے پر آپ کو بولنا ہے۔ جس وقت زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق ہوا، اللہ اکبر، مصر کی عورتوں نے تہمتیں دینا شروع کر دی کہ زلیخا نے تو ایک جوان سے عشق لڑا لیا، معاذ اللہ،
नबी पर तोहमतें आना शुरू कर दी, जुलेखा पर तोहमतें आना शुरू हुई, तो जुलेखा ने सबको दावत दी कि अगर तुम मुझ पर तोहमतें दे रहे हो तो आओ मेरे दरबार में, तुमको खुद यकीन हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से यूसुफ से इश्क हुआ है। अब तारीख ये बताती है कि मिस्र की औरतें आई दरबार जुलेखा में। अब जुलेखा ने एक एक लेमन लिया, एक एक छुरी ली, उन सबके हाथों में दे दी और उनसे फरमाया कि देखो जिस वक्त भी यूसुफ आए तो तुम्हें इन लेमन को काटना है, इन लेमन को काटना है, इन लेमन को काटना है। मत देखे हबीब झट से गिरकर मर गए, हबीब को ये होश न रहा कि झट से गिरना है, यह मौत भी आजादी है। अब मिस्र की औरतें हैं, हाथों में छुरियां है, हाथों में लेमन है, तो ये छुएगा और इस जुमे पर आप बोलिएगा हाथों में छुरियां है, हाथों में लेमन है। यूसुफ निकले अपने हुजरे से दरबार में। रिवायत ये बताती है कि जैसे ही यूसुफ निकले अब लेमन नहीं कट रहे थे, उंगलियां कट रही थी। अब लेमन नहीं कट रहे थे, उंगलियां कट रही थी। अम्मा ये है यूसुफ कि जिसके देखने के बाद, जिसके जमाल को देखने के बाद उन औरतों को ये ख्याल न रहा कि लेमन काटना है या उंगलियां। अम्मा हुसैन जो फखरे यूसुफ है, हबीब को कैसे ख्याल रहता सीना कहाँ है, छत कहाँ है। अगर वो उसे देख ले तो उसे जैसे होश रहे। अब मुख्तसर करूँगा वाक़या को। हज़रत हबीब इंतकाल फरमा गए, रसूल की सवारी आ गई, इमाम हसन आ गए। आने के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई साहब ने रसूल को आए। हज़रत हबीब ने क्या किया इनके आने से पहले? हज़रत मज़ाहिब असदी ने क्या किया, हज़रत हबीब के लाशें हो गई और एक गुजरे में बंद कर दिया, एक गुजरे में बंद कर दिया। और सोचा कि कहीं दावत कर रखी है रसूल की और हुसैन की, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे गम में शरीक होकर हमारी दावत से इनकार कर दे। लाश को छुपा दिया गुजरे में। हबीब ने मज़ाहिब हमको डर से दे दिया कि देखो अपने गम को अहले बैत के गम से ना बढ़ाना। अब आए हुजूर आए, रसूल आए और इमाम हसन और हुसैन आए। देखे यहाँ पे मज़ाहिब ने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया, गम के आसार हुए। जोरे से फरमाया कि दस्तरखान लगाया जाए। हुजूर आ गए, दस्तरखान लगा। इमाम ने फरमाया कि मेरा हबीब कहाँ है। इमाम जानते थे कि क्या हो गया है, मगर इमाम ने फरमाया कि हबीब कहाँ है। हज़रत मज़ाहिब ने कहा कि इमाम मौला आका वो घर के किसी कामों में बिजी है और इसलिए आप खाना तनावुल फरमाए, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। याद रखें इमाम ने फरमाया कि हमारा हबीब हमें दावत पर बुलाए और हम उसके बिना खाना खाए। हमारा दोस्त हमें दावत पर बुलाए और हम उसके बिना खाना खा लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हज़रत मज़ाहिब ने बहुत सा इसरार किया ताकि इमाम खाना तनावुल कर लें और इस मौजू पर, इस टॉपिक को छोड़ दें, मगर इमाम जानते थे आलिम और गैर। इमाम ने फरमाया कि हमको उस गुजरे में लेकर चलो जहाँ पर हबीब की मैयत पड़ी हुई है, जहाँ पर हबीब की मैयत पड़ी हुई है। तारीख ये बताती है कि इमाम आए, आने के बाद इमाम ने देखा कि मेरा दोस्त कि जिसको मेरी ज़ियारत का शौक़ था वो तो मर गया। याद रखें इंतज़ार मोहतरम, यहाँ पर एक जुमला और जवानों के लिए कि जो ये कहते हैं कि इमाम बारगाह में ऑक्सीजन नहीं दे मर जाएंगे। अगर दिल में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमन्ना है ना, और अगर ऑक्सीजन की कमी से भी फर्श अदा पर मर गए तो इमाम आपकी ज़ियारत को खुद आएंगे।
امام آئے، امام نے کہا کہ میرا حبیب میری زیارت کے شوق میں تھا اور اسی حالات میں مر گئے، مجھے کیا چاہیے تھا؟ نبی عیسیٰ کیا فرماتے تھے جب مردوں کو سجدہ کرتے تھے؟ بسم اللہ، یہی معروف ہے، یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات یہ فرماتے تھے امام حسین نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، میں بہت آہستہ سے پڑھوں گا، آپ سوچ لیں اس جملے کو۔ امام نے فرمایا حبیب کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کہ حبیب تیرا دوست آیا ہے، اپنے دوست سے نہیں ملو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حبیب نے آنکھوں کو کھولا، لبوں کو کھولا اور ایک چیلا فرمایا لبیک یا مولائی، اے میرے آقا ابا عبداللہ، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے گلے سے لگا لیا، حبیب تو میرا دوست ہے، تیری موت یہاں پر نہیں بلکہ میرے ساتھ میدان کربلا میں بھائی حبیب ساتھ میں نہیں تھے میدان کربلا میں جس وقت امام حسین پہنچے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیں جس طریقے سے یزید نے بہت سارے ممالک سے لشکر کو اکٹھا کیا، امام بھی تو کر سکتے تھے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ صرف امام کے چاہنے والے مدینہ ہی میں موجود تھے یا کوفہ ہی میں موجود تھے، مگر امام نے کسی کو نہیں بلایا سوائے ایک شخص سے۔ امام نے حبیب کو بلایا اور بلا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو دوستی ایسے نبھاؤ جس کا جینا بھی ساتھ ہو اور مرنا بھی ساتھ ہو۔ امام نے خط لکھا، حبیب ہم تو محرم کو کربلا میں پہنچ چکے ہیں، حبیب یہ خیال رہے یہاں پر ہم پردیسی ہیں، اور حبیب یہ خیال رہے کہ میرے ساتھ میری مائیں بہنیں بھی، میرا دوست مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اگر چاہتا ہے اگر کوئی مشکل نہ ہو تو عاشور سے وقت عصر سے پہلے کربلا میں آ سکتی ہے۔ نیچے دیکھیے فاطمہ کا لال حسین، حضرت حبیب نے کوفے میں اپنے گھر میں کھانا نوش فرما رہے ہیں، دروازے پر کسی نے دخل بار کیا، پوچھا کہ کون؟ کہا کہ انا ولید الحسین، تو حسین کا فاصل کیا۔ حضرت حبیب نے کھانے کو چھوڑا، دیکھا پانی سے چھوڑا، فوراً دروازے پر گئے کہ میرے آنکھوں کا خط خدا خیر ہے۔ تصور کریں گزارے محترم مدداروں، روزانہ ایک دن گزر رہا ہے، سال پر بات جاتی ہے، شہزادی آپ سے آسموں کو مانگنے کے لیے آتی ہے۔ حبیب نے خط کو لیا، چوما، پیشانی سے مس کیا، خط کو کھولا، کھولنے کے بعد حضرت حبیب نے پڑھ لیا۔ کوفے کا حالات ایسے حالات جو اس وقت کہ شوہر اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ کون ہاتھی کو منفرد کرتا، باپ اپنے بیٹے پر اعتبار نہیں کر رہا تھا کہ نہ جانے بیٹا کس سے منفرد ہو۔ حبیب سے زوجہ حضرت حبیب نے یہ ارادہ نہیں کیا، یہ ارادہ کیا تھا کہ زوجہ کے معاملے میں زوجہ نے پوچھ لیا کہ حبیب کس کا خط ہے؟ فرمایا کہ آقا حسین کا۔ کہا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ آقا نے بلایا ہے۔ کہا کہ آقا پریشان ہے، دشمنوں میں گھر گئے۔ کہا کہ کیا سوچا تم نے؟ حضرت حبیب نے اپنے دل کے ارادہ تو نہیں بتایا، مگر ظاہراً کہا کہ میں نہیں جا رہا۔ اللہ حبیب کی بیوی نے اپنی چادر کو اٹھایا، حبیب کے ہاتھوں میں دیا، فرمایا کہ حبیب ہاتھ سے اس چادر کو اوڑھ لے، اور حسین کی مدد کے لیے کربلا میں جا رہے ہیں۔
روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت حبیب نے فرمایا کہ اے میری زوجہ محترمہ، میں تو تجھے صرف اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ کوفے کے حالات بہت ناسازگار ہیں، مگر کہیں ایسا ہو کہ غربت غریب صحرا غربت میں ہو اور میرا آقا پریشان ہو اور میں یہاں پر کوفے میں ایک عشرت سے رہوں اور میں اپنے آقا کی مدد کو نہ جاؤں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ کوفے کا ماحول بہت گرم تھا۔ اب حضرت حبیب نے غلام کو گھوڑا دے کر فرمایا کہ تو کوفے سے باہر پہنچ جا اور میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں، عزیز عزاداران امام مظلوم نے کربلا گریہ کر لیجیے گا، بھلے یہ کاسو شہزادی کو اپنا دیجیے گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے یہ غلام گھوڑا لے کر کوفے سے باہر گیا تو حضرت حبیب پیچھے آہستہ آہستہ آئے۔ اب جیسے ہی حضرت حبیب نے دیکھا کہ گھوڑا ایک مقام پر کھڑا ہوا ہے، آنے میں بہت تاثر ہو گئی حضرت حبیب کو، تو کیا دیکھتا ہے کہ غلام ہے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈالا ہوا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے میرے آقا کے تھوڑے گھبرانا نہیں، اگر میرے آقا نہ آ سکے تو میں اپنے آقا کی آقا کو مدد کرنے کے لیے کربلا میں جاؤں گا۔ حبیب نے غلام کی باتوں کو سنا، گلے سے لگا لیا، آئے رے میرا غلام اتنا مظلوم ہو گیا کہ خادم بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ خدا کو ہمیں دے سوائے ہمیں سلطان کربلا کے عزاداروں، خدا آپ کی آوازوں کو، آپ کی آوازوں پر رحمتوں کو نازل فرمائے۔ تھوڑا سا اور بابا سے بلند گریا کرے۔ عزاداروں، روایت یہ بتاتی ہے کہ غلام کو ساتھ لینے کے بعد حبیب کربلا میں آ گئے۔ ادھر حبیب نے اپنا کربلا کی زمین پر پہلا قدم رکھا۔ امام نے فرمایا عباس کھڑے ہو جاؤ، عباس کھڑے ہو جاؤ، علی اکبر کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا آقا کیا معاذرہ، فرمایا میرا حبیب آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، ہم سے استقبال کے لیے جانا ہے۔ اب جیسے حبیب آگے بڑھے، ادھر سے آقا آگے بڑھے، حبیب نے دیکھا کہ آقا کے ساتھ ساتھ آقا عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، فوراً قدموں سے گرا دیا، آقا یہ غلام زیادہ ہے، آقا یہ آپ کا خادم ہے، آقا اتنی عزت نہ دینا۔ امام نے آنکھوں کو چھپا کر درد بھری آواز میں فرمایا حبیب تو میرا وہ ساتھی ہے کہ جو اپنی شہادت کو میرے غربت کے عالم میں پیش کرے گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حبیب خیام حسین میں تشریف لائے، جیسے ہی تشریف لائے حبیب کا استقبال کیا گیا۔ استقبال کی آوازوں کو حضرت زینب نے سنا، فضہ سے فرمایا کہ فضہ ذرا خیمے سے باہر جا کر دیکھو کیا ماجرا ہے۔ اب حضرت حبیب کے آنے کو جیسے فضہ نے دیکھا، حضرت زینب کی خدمت میں گئی، شہزادی آقا کا حبیب آ گیا۔ شہزادی کا یہ سننا تو فرمایا فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہتے۔ حبیب کو سلام کہا گیا، حبیب نے خاک کربلا کو اٹھایا، اپنی پیشانی پر مل لیا، آئے رے غربت ابن زہرا، یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں مجھے سلام کہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمتوں کو نازل کرے۔ شہزادی نے حبیب کو سلام فرمایا، سلام میں جواب دینے کے بعد حبیب نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا آقا آقا روزہ عاشور آ گیا ہے نا، فرمایا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، آقا مجھے آپ پر جا آقا اپنی جان کو آپ پر فدا کرنا ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے داران امام مظلوم کربلا کہ جیسے حبیب مقتل میں پہنچے ہیں نا، مقتل میں پہنچنے کے بعد جیسے حبیب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارے، ارے جس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا اس نے پتھروں کو اٹھایا، حبیب کی پیشانی پر مارنا شروع کر دیا۔ مقتل میں ایک آواز گونجی، یا ابا عبداللہ ادرکنی، آقا میری مدد کو آئے۔ عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے۔ حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر، اے بھائی عباس تم ٹھہر جاؤ، میرا حبیب مقتل میں گر گیا، میں اپنے دوست کے لاشے پر پہنچوں گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حبیب کے لاشے پر آئے اور لاشے پر آنے کے بعد آقا نے حبیب کی پیشانی کا بوسہ دیا، حبیب کے لاشے کو خیمے میں لایا گیا۔
حبیب کے اوپر دنیا کیا گیا، ماتم کیا گیا، حضرت امام حسین نے دنیا کیا، جناب زینب نے دنیا کیا، جناب زینب نے دنیا کیا۔ روایت یہ بتاتی ہے خیموں میں کوہرام مرتا ہو گیا، ارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلم کو بولا آپ تصور کرے کہ حسین نے اپنے دوست کے لاشے کو اٹھایا اور لاشے کو اٹھانے کے بعد شاید حسین کے ذہن میں منظر آ گیا ہوگا کہ جب 12 محرم ہوگی لاشوں کو دفنانے کی باری آئے گی، حسین کے لاشے کو کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، حبیب کا بیٹا آگے بڑھے گا۔ 12 محرم کو وہی ہوگا، حبیب کے بیٹے نے اپنے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے فرمایا کہ کچھ بیمار لوگ میں اپنے بابا کے لاشے کو دفنانا چاہتا ہوں۔ حبیب کا لاشا دفنا دیا گیا، زین العابدین کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، گردنوں کو جھکا کر امام سجاد رو رہے، اے بابا حبیب کا بیٹا جوان، بابا حبیب کا بیٹا زندہ ہے، حبیب کے لاشے کو دفنا دیا، بابا آپ کا بیٹا بھی زندہ ہے، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بابا مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے لاشے کو دفن کر دوں۔